السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے اخیر تک بنے رہیں گے، پورا سبق دیکھیں گے تاکہ جو بات سکھائی جائے بتائی جائے اس کو سیکھ سکیں اور سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ اس سے پہلے دعا میں نے آپ کو پڑھایا تھا وضو کے درمیان کی دعا، تو دعا تو پڑھتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگا، لیکن اس کو صحیح طریقے پر کیسے پڑھیں، اس کا میننگ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اور اس میں غلطیاں کہاں ہوتی ہیں، کہاں اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پر بات ہوگی، اس ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ اس لیے خاص یہ ویڈیو بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں، یا پھر اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ اسے یاد کر سکیں اور پڑھ سکیں اور صحیح پڑھ سکیں۔ تو بہت ساری دعائیں یاد رہتی ہیں لیکن اس میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور میننگ معلوم نہیں ہوتا، تو ان پر توجہ اس اسباق میں دیے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ اسے ضرور دیکھیں۔ آج ہم لوگ جو بات کریں گے وضو کے بعد کی دعا، یہ یاد ہوگا لیکن اس کو صحیح کیسے پڑھیں گے اس پر غور کریں گے، چونکہ اس چینل پر آپ کو اسباق پڑھائے جاتے ہیں اور اسباق کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سبق پڑھانا، اور سبق میں صحیح کیسے پڑھیں، اس کو غلطیاں کہاں ہو رہی ہے اس کو کیسے سدھاریں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب پر بات ہوتی ہے، تو خاص پرپس یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تقریر بیان تو اس کا مقصد یہاں نہیں ہوتا، سبق پڑھانا مقصد ہوتا ہے، تو اس پر توجہ دی جاتی ہے، تو آپ لوگ اس پر غور کریں گے۔ چلیے یہ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے وضو کے بعد کی دعا ہے۔ سب سے پہلے ہے اشہد اللہ الہ، کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ، یہاں غور کریں گے، یہاں شین ہے، ٹھیک ہے۔ اشہدو کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں، کہ جہاں بھی اشہدو آپ دیکھیں گے وہاں میننگ کیا ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ جیسے کلمہ شہادت میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہاں بھی یہی میننگ ہوتا ہے، یہی معنی دیتا ہے۔ کیا پڑھیں گے یہاں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں رک جائیں گے، تو پڑھنے میں جو ہے خوبصورتی اور ہوگی، اور صحیح ڈھنگ سے لگے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نہ رکیں تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن رک جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جیسے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے یہ ساری چیزیں، دعائیں، سنتیں، تو میں آپ کو اسی طرح پڑھاتا ہوں تاکہ آپ بھی اسی طرح سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ اگر آپ کو تھوڑا بھی آپ پڑھیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بیسک سے بتائی جا رہی ہے اور توڑ توڑ کے بتایا جاتا ہے۔ کوئی ایڈوانس لینگویج میں آپ کو نہیں بتائی جاتی، کوئی ایک دم پیور اردو آپ کو نہیں بتائی جاتی کہ ایک دم ثقیل الفاظ، ہارڈ لفظ جو ہیں الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں، تو ایسا تو نہیں بتایا جاتا۔ عام زبان میں، عام الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، عام ورڈز میں، ہے نا، تاکہ آپ سیکھ سکیں، اور کوئی بھی بات ایسی میری نہیں ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہوگی، بس اسی میں سمپل وے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، سمپل میں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ بھی سیکھ جائے۔ تو میرا مقصد یہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں شین ہے، اس کا خیال رکھیں گے، وحدہ یہاں ہا ہے، اس کا خیال رکھیں گے، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا پڑھیں گے؟ عبدہ ورسولہ، یہ دیکھیں یہاں عین ہے، عبدہ ورسولہ۔ اب آگے دیکھیں، اتنا تو آپ کو یاد ہوگا، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعلنی، کیا ہے؟ اللہم اجعلنی، اے اللہ، اللہم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ۔ میں اس کا ترجمہ بھی باضابطے طور پر بتاؤں گا، پھر بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں یاد رہے، اور کوئی بھی ایسا عربک ورڈز آئے دعا پڑھیں تو آپ کو، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اچھا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے کر دیجئے، بنا دیجئے، ہے نا، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ من التوابین، کیا ہے؟ من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے کر دیجئے کیسے لوگوں میں سے؟ پاک و صاف لوگوں میں سے۔ کیا دعا؟ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک منٹ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اشہدو کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ، تو یہاں بھی وہی ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آگے ترجمہ، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور مجھے پاک و صاف لوگوں میں سے کر دیجئے۔ تو یہ ہے وضو کے بعد کی دعا۔ اس کو صحیح کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کے معنی، اس کے میننگ بھی میں نے آپ کو بتایا، تاکہ آپ دعا پڑھیں تو معنی بھی ذہن میں ہو، تاکہ پڑھنے میں اور من لگے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس دعا میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلومات، ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔